السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 20 سفر ہے اور اس عشرے کی آخری مجلس ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں قبلہ کی اجازت سے 2 سے 3 منٹ آپ لوگوں کے لوں گا اور کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ ہم یہاں پہ جب مردانہ عشرہ کرتے ہیں تو 21 سفر سے اگلے سال کے عشرے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو ہم چیزوں کو فائنل کر دیتے ہیں، علماء میں سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ان سے ہم فائنل کر دیتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں گے، جو بھی تبرکات ہیں، جو کچھ بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ جب شوال کا مہینہ آیا تو کچھ تھا نہیں ہمارے پاس، بہت مشکل تھی، اور ہم نے پھر یہ سوچا کہ بہت چھوٹے پیمانے پہ عزاداری تو ہمیں کرنی ہے، فرش عزا تو بچھانی ہے، تو کچھ ایسا کر لیں کہ فرش عزا بھی بچھے اور جو ہماری مالی مسائل ہیں اس کا بھی کوئی بہت اظہار نہ ہو۔ میرے بچے میرے ساتھ ملے، میرے بھانجی بھانجے، میری بہنیں، میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے کرتے ویسے ہی عزاداری کریں، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے آج 20 سفر ہے اور اب تک میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ ماشاء اللہ۔ میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ پروردگار بحق چاہدہ معصومین ان کی توفیقات میں اضافہ۔ الہی آمین۔ میں شکر گزار ہوں ان والنٹیئرز کا جو انتہائی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بہت ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسک زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ بچے بے خوف اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ میں ان بچوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو تبرکات سجاتے ہیں اور برآمد کرتے ہیں۔ بچپن سے ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا۔ آج مجھے یہ اطمینان ہے کہ مجھے اب وہاں نہیں بیٹھنا پڑتا، یہ بچے خود کرتے ہیں تمام چیزوں کو۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ پنجتن پاک کے صدقے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں خواتین والنٹیئرز کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ سے مردوں سے 3 گنا زیادہ تعداد ہوتی ہے خواتین کی، لیکن ہمیں ایک دن بھی وہاں کسی مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑا، اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ جو وہاں پہ خواتین دیکھ رہی ہیں انتظام کو بہت عمدہ انداز میں، کہ مجھے کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا پڑا۔ میں قبلہ محترم کا بے حد مشکور ہوں۔ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو آپ قوم میں تشریف فرما تھے۔ عموماً ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ جب ہم کسی عالم سے، کسی ذاکر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا میں اپنی ڈائری دیکھوں گا، میں تاریخیں دیکھ لوں، مجھے یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے، یا مجھے 5 بجے سے دے دیں۔ جب میں نے قبلہ سے رابطہ کیا میں نے کہا قبلہ میرے یہاں عشرہ پڑھ رہے ہیں آپ کو، تو بغیر کوئی لمحے کی تاخیر کیے کہتے میں پہنچ رہا ہوں پاکستان، اور پہلے 2-3 عشرے میرے پنجاب میں ہیں، اور اس کے بعد میں حاضر ہوں، مجھے آپ کا عشرہ پڑھنا ہے۔ ٹائم وہی ہے نا 9 بجے؟ میں نے کہا جی وہی ہے بس۔ تو بے حد شکریہ، پروردگار آپ کی علمی قابلیت میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ نے اس فرش عزا کو جو رونق بخشی ہے، واہ واہ واہ۔ میں اس کا آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ پروردگار چاہدہ معصومین کے صدقے آپ کو اس میں اور عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ میں سہیل رضوی صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے نظامت فرمائی۔ درانا کہ ان کے صاحبزادی کے ایک دن بہت طبیعت خراب رہی، ان کو ہسپتال بھی جانا پڑا، لیکن کہیں بھی انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں ہونے دیا اور نظامت کو بہت عمدگی سے نبھایا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افسوس خان نہیں آ پائے یا سلام گزار نہیں پہنچ پائے، تو اس گیپ کو بھی انہوں نے فل کیا۔ ماشاءاللہ 30-35 ہزار اشعار تو ان کو زبانی یاد ہیں، تو اس گیپ کو یہ کور کر لیتے تھے اور مجھے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی تھی، اور فرش عزا ویران محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مستقل یہ اس بات کا خیال رکھتے تھے اور اس کو سنبھالتے تھے کہ کہیں پہ اگر گیپ ہے تو فوراً اپنا کلام پیش کر دیتے تھے۔ میں آپ عزاداروں کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سہیل بھائی نے منع کیا تھا۔ ویسے تو انہوں نے مجھے ایک تقریر لکھ کے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ بول دیجیے گا، تو میں نے کہا نہیں،
یہ تو جو آپ لکھ کے دیں گے وہ میں پڑھ دوں گا تحریر، لیکن جو میں دل سے واہ 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 کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ پاؤں گا میں، تو وہ میں نے جیب میں رکھ لی تقریر، میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے 2-3 مجھے شعر بھی لکھ کے دیے تھے، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکوں گا، میں اپنی بات کر دوں گا جو مجھے کرنی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں یہ کروں گا کہ مرثیہ خوانی اور سوز خوانی بہت اہم جزو ہے مجلس کا۔ ہم عموماً اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم عموماً ذاکر جب بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ اس کے بعد ہم مجلس میں آتے ہیں۔ دیکھیں یہ ذاکر اسی وقت بہت اچھا پڑھتا ہے جب اس کو ایک بہت اچھا مرثیہ ملتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آپ کہیں بھی جائیں مجلس میں تو کوشش کیا کریں کہ جو وقت ہے اس پہ تشریف لے جائیں، پہنچیں، تاکہ وہ مرثیہ خواں جو بیٹھے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور ہمارے جو عالم جو ہم تک علم کی روشنی پہنچاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں، انہیں بھی حوصلہ ہو اور وہ پھر اچھے انداز میں اپنا بیان کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ